کتنے بھی بڑے اسکول یا کالج میں پڑھو، لیکن انسان بننے کے لیے قرآن پڑھنا ہی پڑے گا۔ زندگی سوچ سمجھ کر گزارو، کیونکہ جو آج مٹی کے اوپر کرو گے کل مٹی کے نیچے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزارو، ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ مر جانے والے شخص کے کپڑے اور جوتے ڈر کی وجہ سے کسی کو دے دیے جاتے ہیں، جبکہ موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، گھڑی اور زیورات وغیرہ نشانی سمجھ کر خود استعمال کرتے ہیں۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ دوسروں کے خلاف سازشیں کرنے والے دنیا میں ہی ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اذان اور بارش کی حالتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ ہمیشہ پاک صاف رہا کرو، رزق میں برکت ہوگی۔ 3 دن کے بعد بھی روٹھے رہنا جائز نہیں ہے۔ جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ جو آپ کے قدردان نہیں انہیں کوڑا دان میں پھینکیے۔ آپ کے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان۔ سیانے کہتے ہیں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس سے دھوپ بہت بہتر ہے۔ غصے میں خاموشی کے چند لمحات پچھتاووں کے 1000 لمحات سے بہتر ہیں۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں سوائے الفاظ کے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ اللہ یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، 1 بھی آئے تو چلنا پڑتا ہے۔ ماں باپ سے کبھی حساب نہ کرنا ورنہ رزق کے سارے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے۔ اللہ رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ اللہ کو سکھ میں یاد کرو تاکہ اللہ تعالیٰ دکھ میں تمہیں یاد رکھے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب تمہارا کوئی رشتہ دار محتاج ہو تو پھر باہر صدقہ نہ دو۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والا ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو مسجد سے تکلیف دہ چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ مل کر اور اللہ پاک کا نام لے کر کھایا کرو کہ کھانے میں برکت ہوگی۔